کے دشت میں اڑتا رہا علم اس کا، وہ پاسدار وفا تھا جفا کے گھاٹ اترا۔ یہ کون لوگ سرے نیزائے ستم نکلے، یہ کس کریم کا بے خانمہ قبیلہ تھا۔ آج سے ہم محرم کی آمد کے ساتھ ساتھ اپنا پروگرام شروع کر رہے ہیں سفر کربلا۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم وہ سفر جو امام علی مقام علیہ السلام نے 28 رجب سن 60 ہجری مدینۃ المنورہ سے شروع کیا تھا، ہم بھی اس قافلے کے ساتھ ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس سفر کے جو عوامل ہیں، جو وجوہات ہیں، جو مضمرات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے بہت سارے پردے ہمیں اٹھانے پڑیں گے۔ یوں تو انسانی تاریخ میں مختلف انبیاء نے بھی ہجرتیں کی۔ جناب موسیٰ کی ہجرتیں ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ مدائن میں تشریف لائے اور پھر جب وہ مدائن سے نکلے تو ایک بہت بڑی ہجرت اور ایک بہت بڑی قوم کے ساتھ پوری بنی اسرائیل کے ساتھ جناب موسیٰ جو ہیں وہ دشت دشت اور صحرا صحرا پھرتے رہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے یہ ہجرتیں اختیار کی۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ رسول پاک اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ سے مدینہ کے جانب ہجرت کی، تو وہ بھی پروردگار کی اس میں مصلحت اور اس میں حکم خداوندی شامل تھا کہ جب مکہ میں کفار مکہ کی طرف سے جو ظلم ہے، جو شدت ہے اور جو مخالفت ہے، وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو یہ حکم دیا کہ اب آپ یہاں سے مدینہ کی طرف منتقل ہو جائیے۔ اور مدینہ میں وہ حالات ایسے سازگار پیدا ہوئے کہ جن کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فیصلہ کرنا بھی قدر آسان تھا۔ اسی طرح سے یہ ہجرت کر جانا کوئی ایسا انوکھا واقعہ نہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اپنا آبائی وطن چھوڑ رہے ہیں، اپنے نانا کا ملک چھوڑ رہے ہیں، شہر چھوڑ رہے ہیں، اور بنیادی طور پر ایک مسئلے کی وجہ سے، ایک پریشانی کی وجہ سے، ایک ظلم اور جبر کی وجہ سے مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو پھر یہ جاننا پڑتا ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قدم کیوں اٹھایا۔ جب ہم اس کے تاریخی پس منظر کی طرف جاتے ہیں تو بات صرف 28 رجب سن 60 ہجری کی نہیں ہے، بات ذرا پیچھے تک چلی جاتی ہے۔ بات وہاں تک چلی جاتی ہے کہ جب امیر شام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو صلح کے دستاویز پر دستخط کیے تھے، اس دستاویز کی جو شرائط تھیں ان سے جب وہ ہٹ گیا اور جب نے ایک طرح سے ان شرائط کو پس پشت ڈال دیا تو مسئلے وہاں سے پیدا ہونے شروع ہوئے۔ ہم اس کی تفصیل میں بھی نہیں جائیں گے، ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ ہم اس وقت تک آئیں گے کہ جب امیر شام کے انتقال کا وقت آ گیا، اور پھر امیر شام نے اپنی زندگی میں ہی، اپنی حکومت کے دوران ہی اپنی ولی عہدی کے لیے اپنے بیٹے یزید کو منتخب کر لیا اور نامزد کر دیا۔ مسائل وہاں سے شروع ہوئے، اس لیے کہ یہ بھی جو صلح تھی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ، اس کی شرائط کے برخلاف بات تھی، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل تھے کہ جو ان شرائط کے برخلاف ہو رہے تھے۔ اب جب وقت آ گیا امیر شام کی رحلت کا اور وہ انتقال کر گئے، تو اس کے بعد جب یزید نے عنان حکومت شام میں سنبھال لیا تو پھر ایک خط بھیجا گیا۔ وہ خط بھیجا گیا اس وقت کے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کے نام، اور اس خط میں جہاں ایک طرف تو امیر شام کے انتقال کی خبر دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ تم بیعت حاصل کرو۔ اب بیعت حاصل کرنے کے لیے جہاں عبداللہ ابن زبیر کا نام تھا، وہاں حسین ابن علی کا نام بھی تھا، اور اس کے علاوہ 2 اور لوگوں کے نام بھی اس میں شامل تھے، جن میں عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر، یعنی 4 لوگوں سے بیعت لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر
اور حسین ابن علی علیہ السلام۔ جب یہ بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو بلایا کیسے گیا؟ یعنی کہ ولید نے اپنے ایک شخص کو بھیجا، پیغام رساں کو بھیجا مدینہ میں ہی موجود، اور امام حسین ابن علی علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کو ولید نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ بات ذرا عجیب سی تھی۔ امام علی مقام علیہ السلام کچھ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ ٹیڑھا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب یہ پیغام رساں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو اس وقت جناب عبداللہ ابن زبیر بھی نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور وہیں پر یہ پیغام رساں آیا اور کہا کہ آپ دونوں کو ولید نے بلایا۔ جناب عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو مسئلہ لگ رہا ہے اور کچھ ایسی خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن امام علی مقام علیہ السلام نے کہا کہ میں ابھی اپنے گھر جاؤں گا اور اپنے گھر کے جو نوجوان ہیں، جوان ہیں بنی ہاشم کے، ان سے میں بات کروں گا، اپنے بھائی عباس سے بات کروں گا، اور اس کے بعد میں ان سب کی ہمراہی میں ولید سے ملنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ اب جب اس وقت امام علی مقام ولید سے ملنے کے لیے گئے تو وہ ایک بہت ہی، جس کو کہنا چاہیے کہ فیصلہ کن موقع تھا۔ وہ فیصلہ کن موقع اس لیے تھا کہ ولید کے پاس اس وقت جو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس کا نام مروان تھا۔ مروان کا آپ کو معلوم ہے کہ جو کردار رہا ہے تاریخ میں، وہ بڑا مشکوک سا کردار رہا ہے۔ بہرحال امام علی مقام علیہ السلام اپنے باقی بھائیوں کو، بھانجوں، بھتیجوں، یعنی جوانان بنی ہاشم کو ولید کے دربار سے باہر روک کر خود اندر تشریف لے کر گئے، اور یہ کہا کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خطرے کی بات ہے، اور پھر تب تم لوگ اندر آ جانا، ورنہ اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب امام علی مقام علیہ السلام ولید کے پاس گئے تو اس نے وہ خط پڑھ کر سنایا، اور جہاں ایک طرف تو امیر شام کے انتقال کی خبر دی، جس پر کہ امام نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد اس نے ساتھ ہی بیعت کا مطالبہ کر دیا۔ امام علی مقام نے بالکل نہ تو تیش کھایا، نہ کسی غصے کا، نہ خفت کا کو مظاہرہ کیا، بلکہ بڑے آرام سے کہا کہ اچھا، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میری بیعت یزید کے لیے بہت اہم ہے تو پھر یوں کرو کہ بھرے مجمع میں سب کے سامنے تم اعلان کرو کہ اب یزید جو ہے وہ امیر المومنین بن چکا ہے اور اس کو معاویہ نے نامزد کر دیا ہے۔ تو اب جب تم یہ کہو گے اور تم سب لوگوں سے بیعت مانگو اور مجھ سے بھی بیعت مانگو، اعلان بھی سب کے سامنے ہونا چاہیے اور میری بیعت بھی سب کے سامنے ہونی چاہیے۔ ولید جو کہ احترام یقیناً کرتا تھا، نواس رسول کا احترام اس کے دل میں موجود تھا، شاید اسی وجہ سے وہ جو اس خط کا وہ حصہ جو اس نے پڑھ کر نہیں سنایا، جس میں یہ لکھا تھا کہ بیعت مانگو اور اگر وہ انکار کریں تو پھر وقت ضائع نہ کرنا، یعنی یہ جو جملے تھے یہ امام کو اس نے پڑھ کر نہیں سنائے تھے، مگر یہ جملے اس خط میں لکھے ہوئے تھے اور ان سے مروان واقف تھا۔ جیسے امام علی مقام علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں بھی جا کے مشورہ کروں گا اور پھر تمہیں بتا دوں گا، تو ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیے اور آپ مشورہ کر کے بتائیے۔ تو مروان نے اس وقت اس کو وہ مخل ہوا اور اس نے کہا کہ دیکھو ولید، تم یہ موقع اس وقت ہاتھ سے نہ جانے دو، حسین ابن علی چل کر تمہارے پاس آ گئے ہیں تو یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو، اور تم ان سے بیعت کا مطالبہ اسی وقت یہیں پر شدت سے کرو۔ لیکن ولید نے اس کی اس بات کو درگزر کر دیا، اور لیکن ساتھ ہی مروان نے کہا کہ اور اگر یہ حسین بیعت سے انکار کرتے ہیں تو نعوذ باللہ ان کا سر قلم کر دو، اس لیے کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم ان کو موقع نہ دیں۔ اس پر امام علی مقام جو ہے انہوں نے آواز بلند کی اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں موت سے ڈر کر حق سے ہٹ جاؤں گا؟ تو اگر مجھے موت سے ڈراتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں موت کا مقابلہ اسی طرح سے کروں گا کہ جیسے کرنا چاہیے۔ جب امام کی آواز بلند ہوئی
تو ادھر سے جو جوانان بنی ہاشم تھے انہوں نے دروازہ جو ہے وہ زبردستی کھولنے کی کوشش کی۔ اس صورتحال میں ولید نے مروان سے کہا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو وقت دے رہے ہیں اور ان کو مشورہ کرنے دو۔ تو امام علی مقام جو ہیں وہ دربار سے باہر نکلے اور پھر وہ اس طرح سے واپس اپنے گھر تشریف لے آئے، اور وہاں پر ان کا جو مشورے کی صورتحال ہے وہ اسی رات شروع ہو گئی۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیے بات یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ یزید ایک شخص ہے جس کے پاس عنان حکومت پہ قبضہ جس کا ہو چکا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب سب لوگ جو ہیں وہ میری بیعت کر رہے ہیں، پورا جو ملک شام ہے اس کی بیعت کر چکا تھا، تو سب نے بیعت کر لی ہے، فلاں 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 جو چیدہ افراد ہیں انہوں نے بھی بیعت کر لی ہے، تو آپ بھی بیعت کر لیجئے۔ صرف یہ بات نہیں تھی، اب اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سوچنے کی ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو یہاں پر اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس قدر شدت سے مطالبہ بیعت امام حسین علیہ السلام سے کیوں کیا جا رہا تھا؟ دیکھیے جب بھی یہ جو ہمارے اسلامی تاریخ ہیں، یہاں تک کہ جناب علی علیہ السلام کی کا جو وقت خلافت تھا، اس میں کئی لوگوں نے، چند لوگوں نے امام علی کی خلافت پر بیعت نہیں کی تھی، اور یہ ہر دور خلافت میں ہوا کرتا تھا کہ کوئی نہ کوئی چند افراد جو ہیں وہ اختلاف کی بنیاد پر بیعت نہیں کرتے تھے، لیکن اگر اجماع جو ہو جائے، یعنی کہ اگر جو اکثریت بیعت کر لے تو پھر حکومت قائم ہو جاتی تھی، اور یہی امام حسین کا کہنا تھا کہ اگر اکثریت تمہارے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے تو پھر مجھ سے مطالبہ کیوں؟ پھر صرف یہ بات جو ہے یہ تمہارے لیے اتنی بڑی انا کا مسئلہ کیوں بن گیا کہ حسین ابن علی بیعت کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ جو ایک انتہائی شدت والا رویہ اختیار کیا گیا، تو یہ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید یہ جانتا تھا کہ حسین ابن علی کس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ حسین کا بیعت نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حسن مجتبیٰ نے بیعت نہیں کی۔ حسین ابن علی کا بیعت نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ علی المشکل کشا نے بیعت نہیں کی۔ حسین کے بیعت نہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت نہیں کی، کیونکہ حسین ابن علی نمائندگی کر رہے تھے اس سارے سلسلے کی، وہ سلسلہ جو رسالت سے لے کر امامت تک آ چکا تھا، اس سلسلے کی نمائندگی کر رہے تھے، اور اگر حسین ابن علی علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس نظریے کی تائید کرتے، اس سوچ کی تائید کرتے، اس فکر کی تائید کرتے جس کی نمائندگی یزید کر رہا تھا، کیونکہ یزید کے کردار اور اس کی شخصیت پر اتنے سوالیہ نشان تھے جس کے بارے میں پوری امت مسلمہ نہ تو یہ کہ آج تک متفق ہے، اور جتنے مورخ وہ اگر اس کو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ہلکا سا کچھ ایسا تاثر بھی دینے کی کوشش کریں کہ جناب معافی مانگ لی تھی یا معافی دے دینی چاہیے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ایک تاریخی غلطی جو ہے اس کے وہ مرتکب یا اخلاقی غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام مورخین جانتے ہیں، تمام حکماء جانتے ہیں، تمام علماء جانتے ہیں، اس وقت کے بھی لوگ جانتے تھے اور آج تک کے بھی تمام مورخین جانتے ہیں کہ یزید کا جو کردار تھا، جو شخصیت تھی، وہ اس قابل نہیں تھی کہ ملت اسلامیہ اور حکومت اسلامیہ کی باغ دوڑ اس وقت اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی، اس مسند پر یزید کو بٹھا دیا جاتا کہ جو مسند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، وہ شخص کہ جس کا کردار، جس کی زندگی کے صبح و شام ان تمام تر جو اصول ہیں اسلام کے اصول، جو شریعت کے اصول ہیں، وہ ان کی پاسداری نہیں کر رہا تھا۔ جب ایک شخص ان کی پاسداری نہیں کر رہا تو وہ کیسے اس خلافت کا دعوے دار ہو سکتا ہے کہ جو خلافت جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ سیاست کی بنیاد پر ہے، وہ تو خلافت الہیہ ہے، وہ تو اللہ کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط
اور شریعت کے قوانین کے مطابق وضع کی گئی خلافت ہے۔ تو جو شخص جو ہے، اس کا کردار، اس کی شخصیت، اس کے شب و روز ان تمام تر احکامات شریعت کے منافی ہوں، وہ کیسے اس مسند پر بیٹھ سکتا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال تھا، یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ اگر حسین ابن علی علیہ السلام یزید کی سے اتفاق کرتے اور اس کی خلافت اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی خلافت کو مان لیتے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو کچھ اس کا عمل تھا زندگی میں، جو اس کا کردار تھا اور جو خلاف شریعت اس کے شب و روز تھے، وہ اس سے بھی اختلاف کر لیتے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو کیا ہوا؟ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقی لوگوں نے بیعت کیسے کر لی؟ اس لیے کہ حسین ابن علی جو ہے وہ اس وقت وہ وہاں سے تو منبع ہدایت ہے، وہ اس وقت مدینے میں بیٹھی ہوئے صرف ایک شخص نہیں ہے، صرف ایک فرد نہیں ہے، بلکہ وہ رسالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر لحاظ سے نمائندہ ہے، ہر لحاظ سے نمائندہ۔ تو جب وہ بیعت نہیں کر رہے تو باقی ملت اسلامیہ نے یہ سوال کیوں نہیں کھڑا کیا کہ جناب جب نواسہ رسول نے بیعت نہیں کی تو ہم کیوں کریں؟ مگر یہیں پر سوال اٹھتا ہے کہ جب معاشرہ جو ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی جاتی ہیں، جب ظلم اتنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے کہ لوگ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے سوچنے لگتے ہیں اور وہ ملی یا قومی مفاد کے لیے نہیں سوچتے ہیں، تو پھر ان کا ضمیر جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور ایسے میں وہ حق کی اور باطل کی پہچان نہیں کر سکتے اور حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب 28 رجب امام کی ہم ہجرت کو دیکھتے ہیں یا امام کے سفر کو دیکھتے ہیں یا امام علیہ السلام کے مدینہ چھوڑنے کے واقعے کو دیکھتے ہیں، تو یہ تمام عوامل ہمارے ذہن میں ہونے ضروری ہے۔ اب جب امام علی مقام علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے اور پھر انہوں نے مشورہ کیا، یقیناً بہت سارے مختلف خیالات وہاں پر بھی آئے، اور کچھ گھر کے افراد ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اس فیصلے سے اتفاق نہیں بھی کیا، اور یہ بھی سوچا گیا، یہ بھی سوال اٹھا کہ مدینہ تو امام علی مقام علیہ السلام کا اپنا شہر تھا، تو پھر مدینہ کو کیوں چھوڑا؟ وہاں پہ جو تحفظ مل سکتا تھا وہ تحفظ تو کسی اور شہر میں نہیں مل سکتا تھا، کسی اور جگہ پر نہیں مل سکتا تھا۔ لیکن تاریخ مدینہ یہ بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو واقعات مدینہ میں رونما ہوئے، سب سے پہلے جو خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا، اور پھر اس وقت کیا مدینہ والوں نے اٹھ کر کوئی سوال کیا؟ نہیں۔ کیا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ہمدردی کا اظہار کیا؟ نہیں۔ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کو غصب کیا گیا تو کیا اس وقت ملت اسلامیہ جو اتنی پرانے، ہمارا وقت تو نہیں، 1400 سال تو نہیں گزرے تھے نا، اس وقت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو چند دن گزرے تھے، تو چند دن کے بعد ہی اگر ملت یا قوم اتنی بے حس ہو گئی کہ اپنے نبی کی بیٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم پر کوئی آواز نہ اٹھ سکی، وہ بھی تو مدینہ ہی تھا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام یہ سمجھ گئے تھے، اور انہوں نے وہ تیور دیکھ لیے تھے، جو دربار ولید کے میں جو تیور تھے وہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھ لیے تھے، اور امام سمجھ گئے تھے کہ اب جو ان کا انداز ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں جو ایک بہت اہم بات ہے کہ جس پر کہ توجہ رکھنے کی وہ ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے ہمارے آپ کے جیسے، وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ایک عام آدمی کا فیصلہ نہیں تھا، وہ نگاہ امامت تھی۔ ہمیں یہاں پر کچھ اپنے ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کی، تو ہم اس وقت کی حجت خدا کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے امام حسین علیہ السلام وہ اس سرزمین پر اللہ کی حجت تھی، یعنی سن 60 ہجری جس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور اس وقت سے لے کر
شہادت عظمیٰ تک امام حسین علیہ السلام ہی اس وقت کے امام تھے۔ تو یہ نگاہ امامت کی بات ہے، یعنی امام وقت ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو مدینہ میں کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ کس طرف جائے گی، یعنی کیا امام حسین علیہ السلام امت کے پوری امت مسلمہ کے ذہنوں میں ایک تلاطم پیدا کریں، ایک وجہ انقلاب بنے، یا وہ خاموشی سے مدینہ میں قتل ہو جانا پسند کر لیں۔ یہ چوائس تھی، یہ فیصلہ تھا کہ جو امام حسین نے کرنا تھا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم پہلو جو ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام صرف اپنی ذاتی حیثیت میں یہ فیصلہ نہیں کر رہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام اس وقت وارث ہیں شریعتوں کے، تمام انبیاء کی شریعتوں کے وارث ہیں۔ وہ وارث ہیں آدم و صفت اللہ، وہ وارث ہیں نوح النبی اللہ، وہ وارث ہیں موسیٰ کلیم اللہ، وہ وارث ہیں عیسیٰ روح اللہ، اور وہ وارث ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان تمام شریعتوں کے وارث امام حسین علیہ السلام۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری، اس ذمہ داری کے ساتھ اگر وہ یزید کو تسلیم کر لیتے ہیں، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ، خدا نخواستہ، حسین ابن علی علیہ السلام ان تمام تر شریعتوں سے دستبردار ہو جاتے، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہ جو ان کا مقام ہے، جو ان کی فضیلت ہے، جو ان کا شجرہ ہے، جو ان کا حوالہ ہے، وہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اس لیے یہ فیصلہ ناگزیر تھا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت سے انکار کرتے۔ یہ فیصلہ ہو چکا، اب مدینہ سے روانگی کا وقت ہے، اور مدینہ سے روانگی کا فیصلہ بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام خاندان کے جو اکابرین تھے ان سے مشورے کے بعد کر لیا، اور پھر وہ جب وہاں سے جناب ابو طالب کے تمام بچوں کو لے کر، ان کے بیٹوں کو، ان کے پوتوں کو، ان کے نواسوں کو، ان کی بیٹیوں کو لے کر، معصوم بچوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں، یعنی دوسرے ہی دن، جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے ولید کے دربار میں جانے کا، اس کے دوسرے ہی دن امام حسین علیہ السلام وہاں سے روانگی کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو تشکیل دی ہے امام نے اپنے قافلے کی، اس پر بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ جناب جب اتنی کشیدگی کا وقت تھا، اتنا مشکل وقت تھا، ظلم کا سامنا تھا، تو خواتین اور بچوں کو لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ معصوم بچے، جناب علی اصغر اس وقت نوزائیدہ تھے، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی عمر جو ہے وہ 4 سال تھی، 5 سال تھی، اس کے لگ بھگ تھی، اور ساتھ ساتھ بیویاں تھیں، مخدرات تھیں، باپردہ خواتین تھیں، ان سب کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بزرگ بھی تھے، جوان بھی تھے۔ تو اس لیے اس کا جواب یہ تھا کہ جو تاریخ نے دیا، جو آگے چل کر، وہ جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ نگاہ امامت ہے کہ جو آنے والے وقتوں کو دیکھ رہی ہے، اور وہ سارے پردے چاک کر کے زمانے اور وقت کی جو مٹی پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا کے امامت کی نظر جو ہے، نگاہ جو ہے، وہ آنے والے وقتوں کو دیکھ رہی ہے۔ یہی قافلہ امام حسین کے مشن کی تشہیر کا موجب بنا، اور وہ ایک بہت بڑے مفکر پروفیسر کرار حسین نے اپنی ایک گفتگو میں کہا تھا کہ تصویر کربلا، جو پینٹنگ ہے کربلا کی، وہ مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک کہ زینب عالیہ ساتھ نہ ہوتی، جب تک کہ بی بی ام کلثوم ساتھ نہ ہوتی، جب تک کہ ازواج مطہرات ساتھ نہ ہوتی، جب تک کہ وہ چھوٹے معصوم بچے ساتھ نہ ہوتے، کہ جو اس ظلم کے خلاف ایک بہت بڑا سلوگن بنے۔ میڈیا تو نہیں تھا اس وقت، ہم اور آپ تو نہیں تھے، تو امام حسین علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کیسے ہوتی؟ کیا یہ ایک حادثہ، ایک واقعہ بن کر اس دشت کرب و بلا میں خاموشی سے رونما ہو جاتا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، اور وہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ حسین ابن علی جو ہیں یہ ایک باغی تھے، نعوذ باللہ، اور یہ ایک بغاوت کا علم اٹھا کر نکلے تھے، نعوذ باللہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو حکومت شام کا یہ پروپیگنڈا کامیاب ہو جاتا۔ ہم بعد از عاشور، بعد از 10 محرم، جو 11 محرم سے سفر شروع ہوا،
اور ہم اس کی تاریخ کو بھی انشاءاللہ پرکھیں گے۔ تو وہ جو سفر شروع ہوا، اس میں جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے ریپریزنٹیٹیوز بنے، نمائندے بنے، اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کے مشن کو تکمیل تک پہنچایا، جس کی باز گشت ہم اور آپ آج بھی موجود ہیں اور ہم اس تاریخ کو بیان کر رہے ہیں، یہ وہی سلسلہ رک جاتا۔ اس لیے یہ قافلہ اس طرح سے تیار کیا گیا، شان و شوکت سے۔ یہ قافلہ جو ہے یہ مدینہ سے بجانب مکہ روانہ ہوا۔ اب مکہ کی سرزمین کا انتخاب یقیناً جو آپ جن لوگوں نے زیارات کی ہیں مکہ اور مدینہ کی، وہ فاصلہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے مدینہ سے مکہ پہنچنا جو ہے وہ ایک شاہراہ تھی جو عام شاہراہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام چھپ کے نہیں نکلے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے کوئی پوشیدہ راستہ اختیار کیا اور وہ چھپ کر نکلے۔ نہیں، امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ جو شاہراہ عام تھی، جو مین روڈ تھی، اس پر روانہ ہوئے، جبکہ عبداللہ ابن زبیر نے بھی وہ بھی مدینہ سے روانہ ہوئے اور امام علی مقام سے 2 دن پہلے روانہ ہوئے۔ تو وہ جب روانہ ہوئے تو وہ پوشیدہ راستوں سے روانہ ہوئے، لیکن امام علی مقام نے فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، حق کو کسی کا ڈر نہیں ہوا کرتا۔ یہی وہ چیز ہے جو امام علی مقام علیہ السلام نے قدم قدم پر جس کو ثابت کیا، اور اس طرح سے وہ عازم مکہ ہوئے، اور پھر مکہ میں جو واقعات رونما ہوئے وہ بہت اہم ہیں، اور وہیں سے امام حسین علیہ السلام کا جو آئندہ کا سفر ہے، یعنی مکہ سے بجانب کوفہ یا پھر بجانب کربلا، اس کا تعین جو ہے وہ مکہ سے ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والی منزلوں تک میں ہوتا ہے۔ اور ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام منزلوں سے گزرتے رہیں، عازم سفر رہیں، اس بےحد برگزیدہ، اس بےحد متبرک قافلے کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنا سفر جاری رکھیں۔ اور یہ سفر کیا ہے؟ یہ سفر ہے شعور کا، یہ سفر ہے آگہی کا، یہ سفر ہے معلومات کا۔ ہم اپنی سوچ کے زاویوں کو مزید کھولنا چاہتے ہیں، مزید پرکھنا چاہتے ہیں، اور اس شہادت عظمیٰ کا جو لاجیکل، جو ایک فکر پر اور عقل پر مبنی پہلو ہے، اس کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس سفر میں امام حسین علیہ السلام اور قافلہ حسینی کے ساتھ ساتھ ہیں، آج تک ساتھ ساتھ ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، ہم آج بھی ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، اور انشاءاللہ ہم بہت سے پہلو ہیں کہ جن کو کھول کر بیان کریں گے۔ یثرب سے تا کوفہ تھا منزل کا ایک پہر، یثرب سے تا کوفہ تھا منزل کا ایک پہر، اور کربلا سے شام تک پہروں کے سلسلے۔ اللہ حافظ۔